ہماری کلاس تھی اس میں ہم آپ کو قرآن فہمی کے اصولوں کے سلسلے میں کچھ باتیں بتا رہے تھے، اور زیادہ تر ہماری گفتگو جو ہوئی تھی وہ قرآن کی تفسیر کی اقسام کے اوپر ہو رہی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ابھی ناتمام تھیں، اور ارادہ ہمارا یہ ہو رہا تھا، بلکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کو جاری رکھیں گے، لیکن اب کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے فی الحال ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں، اور ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ حدیث فہمی کے اصول ہے۔ تو اب ہماری گفتگو جو ہوگی آج سے انشاءاللہ وہ حدیث فہمی کے اصول پر ہوگی، اور وہ جو قرآن کے سلسلے میں کچھ چیزیں رہ گئیں وہ انشاءاللہ کسی اور مناسب وقت کے اوپر آپ کو بتا دی جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر حدیث فہمی کے اصول کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حدیث فہمی، آپ متوجہ رہیں ہماری طرف، حدیث فہمی کے اصول کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ خود حدیث کیا چیز ہے، سرسری طور پر، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آواز نہیں آ رہی؟ آ گیا۔ بہت تفصیل میں جائے بغیر تھوڑی سی تعریف حدیث کی، حدیث کے لیے اور متبادل الفاظ کچھ استعمال ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ، اس کے بعد پھر ہم احادیث کی اقسام بتائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سی حدیث جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ جب اس کی حیثیت معلوم ہوگی تبھی ہم اس کو سمجھنے یا نہ سمجھنے کے اوپر بات کریں گے۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ حدیث کی حیثیت، اس کا مستند یا غیر مستند ہونا، یا کس حد تک مستند سمجھا جا سکتا ہے، اس سے ہم یقین حاصل کر سکتے ہیں، گمان حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کو رد کر سکتے ہیں۔ جی بنیادی طور پر یہ گفتگو بہت طویل ہے احادیث کی اقسام کی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کم وقت میں ہمیں حدیث فہمی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ لوگوں کی توجہات رہیں اور آپ لوگ تیزی سے ہماری گفتگو کو سمجھتی رہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہے، اب رفتار تیز ہو جائے گی تو زیادہ چیزیں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تو ایک تمہیدی بات ہو گئی ہماری آپ کے درمیان۔ اب آئیے ہم آپ کو یہاں سے شروع کریں کہ لفظ حدیث جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور ہم کہاں لفظ حدیث استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حدیث کے بنیادی اور لغوی معنی، یا وہ معنی جس معنوں میں قرآن میں بعض جگہ استعمال ہوا ہے، وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کلام، کوئی بھی گفتگو، اس کے لیے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے۔ کوئی گفتگو، کوئی بات۔ سورہ تحریم میں پروردگار عالم نے لفظ حدیث استعمال کیا ہے، وَأَسَّرَ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب رسول نے اپنی ازواج میں سے کسی کو کوئی بات بتائی۔ اب یہاں پر ویسے مفہوم قرآن کے اعتبار سے یہ ہے کہ رازدارانہ طور پر بتائی، تو یہاں پر بات کے لیے لفظ حدیث استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث کا لفظ بعض اوقات عبرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا کہا گیا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، کہ ہم نے ان کو احادیث قرار دیا، یعنی ان کو مقام عبرت قرار دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تو ہوا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی حدیث کے کیا ہے؟ اصطلاحی معنی حدیث کے ہمارے نزدیک، یعنی مکتب تشیع کے نزدیک، اصطلاحی، الف صاد توئے لام الف ہے، یہ اس میں ہم تین چیزیں استعمال کرتے ہیں: قول معصوم، فعل معصوم
تقریر معصوم. قول معصوم رسول نے کوئی بات کی، معصوم نے کوئی بات کی، وہ حدیث ہوئی. فعل معصوم، معصوم کا فعل. اور تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور معصوم خاموشی اختیار کریں اس طریقے سے کہ وہ خاموشی رضامندی شمار کی جائے. اگر آپ عام مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی تعریف کریں تو یہاں پر معصوم کی جگہ رسول کا لفظ استعمال کر لیں. اچھا، تو اس طریقے سے حدیث میں جب ہم تعریف کرتے ہیں اس کی تو قول، فعل اور خاموشی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم عام طور پر فعل کے لیے حدیث کا لفظ نہیں بلکہ سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم یہ نہیں کہتے کہ مسواک کرنا حدیث رسول ہے، حالانکہ فعل ہے، لیکن تعریف جب ہم کرتے ہیں تو ان تین چیزوں کو درمیان میں لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ایک بات کہی کہ کچھ متبادل الفاظ ہیں، یعنی کچھ الفاظ اور بھی ہیں کہ جو اسی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جس میں حدیث استعمال ہوتی ہے. اس کو بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اکثر گفتگو میں وہ الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. اکثر کتابیں آپ پڑھ رہی ہوں وہاں پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات احادیث کی کتابوں کے نام بھی ان اصطلاحات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو اس میں ایک پہلا نام ہے اثر، الف زیر اثر. اثر کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس کی جمع آثار ہے. اور اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا آثار اہل بیت. حدیث کے ہم معنی ہمارے اکثر علماء نے لفظ اثر کو قرار دیا ہے، جس میں علامہ بہاؤالدین عاملی اور زین الدین شہید ثانی یہ دو علماء خاص طور سے قابل ذکر ہیں جنہوں نے لفظ اثر بمعنی حدیث قرار دیا ہے. جی، علامہ بہاؤالدین عاملی اور زین الدین شہید. ہمارے بعض علماء نے وہ کتابیں کہ جس میں معصومین کی احادیث جمع کی ہیں بعض اوقات اس کا نام بھی اسی اعتبار سے رکھا ہے. جیسے ایک کتاب ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کفایت الاثر، مقتضب الاثر بھی ایک کتاب ہے. تو کیا ہے کہ جہاں پر احادیثیں جمع کی ہیں اس کو لفظ اثر استعمال کیا ہے وہاں پر. اچھا، ایک لفظ اور حدیث کے ہم معنی ہے خبر. اکثر آپ سنتے ہیں اخبار اہل بیت میں یہ چیز ملتی ہے، یا یہ چیز اخبار اہل بیت میں کبھی نظر سے نہیں گزری. تو وہاں اخبار سے کیا مراد ہے؟ خبر کی جمع، یعنی احادیث اہل بیت، اقوال اہل بیت. لفظ خبر جو ہے اس کو بعض اوقات غیر معصوم کے کلام کی طرف بھی یا غیر معصوم کے قول کی طرف بھی نسبت دی گئی ہے. یعنی صحابی کا کلام، کسی امام کے صحابی کا، یا رسول کے صحابی یا تابعی کا کلام، یا کسی صالح عالم کا کلام. اسی اعتبار سے جو لوگ تاریخ کے اوپر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو اخباری، اور جو لوگ حدیث کے اوپر زیادہ زور دیں انہیں محدثین وغیرہ کہا گیا. تو بہرحال بعض اوقات کی لفظ حدیث کے معنوں میں اور بعض اوقات غیر معصوم کے کلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں تک یہ ہم نے گفتگو کر لی. اس سے زیادہ وضاحت اور اس سے زیادہ تفصیل میں فی الحال ہم نہیں جائیں گے. اب آپ آ جائیے ایک اور لفظ جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں، سنت.
سنت سے مراد فعل معصوم ہے. اچھا یہ تو حدیث کی عام تعریف ہو گئی. اچھا اب اس کے بعد ایک لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کی تعریف آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ درجہ. لیکن مثلا وہ خود ہوتی کیا چیز ہے؟ کلام خدا ہی کا ہے، لیکن یہ کہ قرآن نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے. مثلا چلیں ٹھیک ہے، اس حد تک تعریف اگر آپ کو معلوم ہے کافی. اس سے زیادہ اس کی تعریف ہم اس وقت آپ کے اس میں کریں گے بھی نہیں. اچھا اب اس کے بعد جہاں ہم آ رہے ہیں حدیث فہمی کے اصولوں پر، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی ہاں بات یہ ہے کہ جو رسول کہتے ہیں اس میں الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے، الفاظ خود رسول کے ہوتے ہیں، مفاہیم اللہ کے ہوتے ہیں. ہم جو تعریف آپ کو بتا رہے ہیں بس یہ ایک عمومی تعریف ہے، بہت گہرائی میں جانے والی تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس پر بحث بہت تفصیلی ہو جاتی ہے کہ رسول اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وما ينطق عن الهوى کے اعتبار سے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، چاہے الفاظ رسول کے اپنے ہوں چاہے اللہ کے ہوں. لیکن حدیث میں، حدیث قدسی میں اور قرآن میں کیا فرق ہے یہ پھر تھوڑی ایک تفصیلی بات ہو جاتی ہے، مگر ہم نے اس کو اس وقت آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ہم جلدی جلدی کلاس کو آگے بڑھیں. اب یہاں پر صرف ایک نقطہ اور ہوتا ہے جس کی ہم وضاحت نہیں کریں گے، صرف آپ لوگوں کے کان میں ڈال رہے ہیں کہ جیسے ہم ہر معصوم کے کلام کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہی تو صرف رسول پر نازل ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے، اس کو کیوں حدیث کہتے ہیں، مطلب یہ تفصیل ہو جائے گی، اس میں نہیں جانا. اچھا اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ علم ہے حدیث فہمی کا، حدیث کو سمجھنے کے اصولوں کا باقاعدہ پورا ایک علم ہے ہمارے پاس. اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم حدیث کو آپ کو اس طرح سمجھائیں کہ یہاں پر وہ ہے مارکر، ہاں دیکھیے حدیث میں، حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں. عام طور پر جب حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حدیث جو آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث قصہ بہت پڑھتے ہیں نا. حدیث قصہ میں آپ نے کبھی غور کیا کہ اس میں دو حصے کیا ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے حدیث قصہ میں پوری سلسلہ سند عموماً بیان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر بیان کیا جائے تو ایک لمبا سلسلہ سند آ جائے گا، کیونکہ جناب سیدہ سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے نقل کیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ نے براہ راست جابر ابن عبداللہ انصاری سے تو نہیں سنا ہے، درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے. کبھی موقع ہوگا تو وہ پورا طویل سلسلہ ہم آپ کو حدیث قصہ کا لکھوائیں گے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہاں تک آتا ہے. خیر بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو کیا ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس میں حدیث قصہ میں جہاں آپ کو حدیث کا پہلا حصہ ملتا ہے وہ وہی ہے ان جابر ابن عبداللہ انصاری. ٹھیک ہے، ان جابر ابن عبداللہ انصاری سے آپ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان فاطمہ. تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک سلسلہ بیان کیا ہے، اب اس کو آپ نے توڑ دیا، دو ہی نام لیے، لیکن اگر پورا بیان کرتے چلے جائیں تو یہ جو ہے یہ حدیث کی سند کہلاتی ہے. سند اس کو کہتے ہیں حدیث کی سند. اچھا اب اس کے بعد حدیث میں بیان کیا کیا گیا؟
جو کچھ شہزادی سلام اللہ علیہ نے بیان بتایا اس کو نقل کیا گیا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. یہ جو ہے اس کو حدیث کا دوسرا حصہ کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں متن. میم تینون یہ حدیث کا متن ہے. تو اس طرح حدیث کے دو حصے ہو گئے, ایک سند اور ایک متن. ہاں وہ متن. اچھا, تو عام طور پر جب آپ احادیث پڑھتی ہیں تو آپ حدیث کی کتاب میں اسی طرح پڑھیں گی کہ مثلا عن ابن ابی عمیر عن نافع عن ابو صالح عن ابراہیم ابن موسیٰ عن زرارہ, اس طرح سے الفاظ عن فلاں عن فلاں عن فلاں, یعنی فلاں نے فلاں سے سنا, اس سے فلاں نے روایت کی یا اس سے نقل کیا یا اس سے سنا. اب وہ پھر تحمل حدیث وغیرہ وہ آگے چل کے آپ کو بتائیں. تو کیا اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, یہاں تک کے بعد جو ہے وہ یہاں تک آئی. تو یہ جو پورا سلسلہ ہے اس کو آپ حدیث کا ایک حصہ کہیں گے سند. اس کے بعد گفتگو ہوئی کہ قال ابی عبداللہ, کہ ابی عبداللہ نے یہ فرمایا. اب وہ جو فرمایا, جو جملہ حدیث کا آیا یا جملے آئے, وہ پھر کیا ہے, وہ متن حدیث. جی, جو اصل بات بیان کی جا رہی ہے وہ متن ہے, اور وہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہمارے پاس آئی کہاں سے, وہ سند ہے. اچھا, اب صورت یہ ہے کہ احادیث جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا احادیث کی حیثیت کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے ہمیں کلام معصوم کا یقین حاصل ہوگا یا کلام معصوم ہونے کا ظن حاصل ہوگا, گمان حاصل ہوگا, یا ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کا اعتبار نہیں آئے گا کہ یہ معصوم نے کہا ہے. اس لحاظ سے ہم احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیتے ہیں. احادیث کو مختلف درجات میں تقسیم کرنے کے کچھ اصول ہیں اور کچھ قواعد و ضوابط ہیں. اس میں ایک پہلا اصول, پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ اس کو نقل کرنے والے راویوں کی تعداد کتنی ہے, کتنے لوگوں نے اس بات کو سنا اور بیان کیا. کیونکہ دیکھیے, اب جیسے اس وقت ہم آپ کے سامنے کلاس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. اب اگر یہاں سے کوئی ایک طالبہ جا کے کہیں کہ ہم نے ان سے یہ سنا, اس کی بات کچھ اور ہوگی, اور اگر 25-50 کھڑی ہو کے کہیں کہ ہم نے ان سے یہ سنا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی, اس میں کچھ زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے بعد آپ لوگوں میں سے مثال کے طور پر جنہوں نے براہ راست ہم سے سنا ہے, یہاں سے 60-65 یا جتنی بھی طالبات ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں, وہ کہیں جا کے 150-200 آدمیوں سے بیان کریں کہ ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا. اب وہ 150-200 جنہوں نے آپ سے سنا وہ جا کے 1000-1500 کے سامنے بیان کریں کہ بھائی ہم نے ان کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے فلاں سے یہ سنا تھا. اب وہ 1000-1500 جب آگے بات کریں گی تو 5-7 ہزار 10 ہزار سے بات کریں گی. تو اس طریقے سے ایک تعداد راویوں کی ہر زمانے میں بہت سی ہو کہ وہ بیان کریں. کیونکہ اب ایک زمانہ ہے جب یہ بات ہم آپ سے کر رہے ہیں, اس کے بعد ایک زمانہ ہوگا کہ جس میں آپ لوگوں سے کریں گی, پھر وہ زمانہ گزر جائے گا تو جن لوگوں سے, بچوں سے, جوانوں سے آپ نے بیان کیا تھا وہ بڑے ہوئے, وہ انہوں نے اور لوگوں سے بیان کیا. تو نسلاً بعد نسلاً, وقتاً فوقتاً, زمانے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں بیان کرنے والے جو ہیں وہ اگلے زمانے کے ہوں گے. یعنی جنہوں نے رسول سے سنا تھا وہ اس زمانے کے تھے, اب جنہوں نے ان سے سنا وہ اس کے بعد کے زمانے کے ہوں گے, جنہوں نے ان سے سنا وہ اس کے بعد کے زمانے کے ہوں گے. تو کیا ہوا کہ یہ سلسلہ راویان جو ہوگا یہ زمانے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا.
کہ ان سے اتنے لوگوں نے سنا، پھر ان سے اتنے لوگوں نے سنا، پھر ان سے اتنے لوگوں نے بیان کیا، اتنے لوگوں کے زبان پر یہ بات آئی. تو ایسی حدیث کہ جس کو ایک وقت میں بیان کرنے والے ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ اتنے لوگوں کا بیک وقت جھوٹ بولنا خلاف عقل ہو. یعنی آدمی کی عقل یہ کہے کہ اتنے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگی، اتنے لوگ سب کیسے جھوٹ بولیں گے؟ ایک آدمی تو جھوٹ بول لے، دو جھوٹ بول لیں، چار بول لیں، لیکن یہ کہ 50 آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، پھر 100 آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، پھر 150 آدمی 200 آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر ہمیں یقین بہت زیادہ پختہ ہو جائے گا. تو یہ حدیث کی ایک مثالی شکل ہے کہ ہر زمانے میں راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ اتنے لوگوں کا بیک وقت جھوٹ بولنا خلاف عقل ہو جائے. رسول اللہ نے مسجد میں ایک بات کہی، مثلا اب مسجد میں 2000 آدمی جمع تھے، 2000 آدمیوں نے سنا، تو اب اس میں سے 2000 نے نہیں تو 200 نے بیان کیا کہ ہم نے رسول کو یہ کہتے سنا. پھر ان 200 سے جب کا زمانہ گزر گیا اس کے بعد والے لوگوں نے بیان کیا، تو 200 سے تو 500 نے سنا ہوگا، انہوں نے بیان کیا. تو ہر زمانے میں جب اتنی بڑی تعداد بیان کرنے والوں کی ہو کہ جس کے بارے میں عقلاً یہ نہ کہا جا سکتا ہو کہ اتنے لوگوں نے بیک وقت جھوٹ بولا، تو ایسی حدیث جو ہے وہ باعتبار تعدد راوی بہترین اور مثالی حدیث ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمیں مکمل یقین حاصل ہو جاتا ہے. ایسی حدیث اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ جس کو ہر زمانے میں راویوں کی بڑی تعداد نے نقل کیا ہو، تو ہم اس حدیث کے اوپر یقین کر لیں گے، اس حدیث کے اوپر مکمل اعتبار کر لیں گے. لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ذخیرہ احادیث ہے اس میں ایسی حدیثیں کہ جس کے میں ہر زمانے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد نقل کرنے والی ہو، وہ گنتی کی چند حدیثیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایسی حدیث کو ہم کا نام ہے حدیث تواتر. کس والے کو لکھ رہے ہیں نا؟ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں. یہ کہلائے گی حدیث تواتر کہ جہاں پر راویوں کی اتنی تعداد ہر زمانے میں ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بہترین حدیث ہے اور سب سے زیادہ اعتبار کے قابل یہی حدیث تواتر ہے. یہ حدیث تواتر جو ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. حدیث تواتر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے تواتر باللفظ و معنی. تواتر باللفظ والمعنی، ایسا تواتر کہ جس میں الفاظ بھی سب نے وہی استعمال کیے ہوں کہ رسول نے یہ کہا یا معصوم نے یہ فرمایا، تو وہی جملہ ہر شخص وہی جملہ دہرا رہا ہے، ہر شخص وہی جملہ دہرا رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں تواتر باللفظ بالمانی، یا نہ بھی کہیں بالمانی، کیونکہ جب باللفظ تواتر ہوگا تو بالمانی خود بخود ہو ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری حدیث کی قسم تواتر میں ہے تواتر بالمانی. تواتر بالمانی، اس میں کیا ہے کہ الفاظ تو بدل رہے ہیں، کوئی کسی لفظ میں جملوں میں کہہ رہا ہے، کوئی کسی جملے میں کہہ رہا ہے، کوئی کسی جملے میں کہہ رہا ہے، لیکن بات جو کہہ رہے ہیں وہ سب ایک ہی کہہ رہے ہیں. کسی نے کسی طریقے سے کوئی الفاظ استعمال کیے، کسی نے کچھ الفاظ استعمال کیے، الفاظ تو بدل گئے لیکن معنی جو ہیں مجموعی طور پر وہ ایک ہی رہے، مفہوم وہی رہا، معنی وہی رہے. تو اب یعنی عقلی طور پر بہترین حدیث کون سی ہوئی کہ جو تواتر باللفظ ہو،
اس سے بہتر کوئی حدیث نہیں ہوئی کہ حدیث تواتر بھی ہے اور تواتر میں الفاظ بھی مشترک ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہوئی حدیث تواتر بالمانی کہ تواتر ہے لیکن الفاظ میں نہیں ہے، معنوں میں ہے. اب ہمارے پاس بدقسمتی سے جتنی بھی احادیث ہیں اس میں حدیث سے تواتر باللفظ نہیں ہے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ صرف ایک تصور ہے، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے بدقسمتی سے کہ جو حدیث سے تواتر بالمانی بھی ہو، باللفظ بھی ہو. حدیث ثقلین، حدیث مولائیت اور اس قسم کی وہ احادیث جو اکثر رسول نے بہت سی زور دے کے، جیسے من کنتو مولا غدیر میں سب کو جمع کر لیا، دھوپ میں بٹھا دیا، بہت 3 دن تک روک لیا کہ کسی طرح تو یاد رکھو. تو ایسی جو حدیثیں ہیں وہ تواتر بالمانی ہیں، تواتر باللفظ وہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس اب احادیث کے ذخیرے میں باعتبار تعدد راوی بہترین حدیث جس پر ہم اعتماد اور یقین کر لیں وہ حدیث تواتر بالمانی ہے. اور حدیث تواتر باللفظ ہم ڈھونڈنے جائیں گے کہیں ہمیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک بالکل واضح ہو گیا، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی اس میں. اچھا، اب اس کے بعد وہ احادیث جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ اب ہم نے بتایا آپ کو کہ تواتر باللفظ تو ناپید ہے ہی نہیں سرے سے. ثابت ایسے ہوئی کہ جتنی کتابیں سب پڑھ لی جا تو نہیں ملے گی اس میں. ہاں، بعض جگہ بعض راویوں نے کچھ تھوڑا سا فرق کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ حدیث تواتر ہے، یہ حدیث تواتر میں شمار ہوگی. تو اس کے بعد پھر کون سی احادیث ہیں کہ جن کے اوپر ہم یقین کر لیں، جس سے ہم یہ طے کر لیں کہ ہاں رسول نے یا کسی معصوم نے یہ بات فرمائی ہوگی. اب یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان مسلمانوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے رسول بات کر رہے ہیں کہ جن کے سامنے 11 سال تک روزانہ 5 وقت نماز پڑھی اور ان سب نے پڑھی بھی رسول کے ساتھ، اور آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں ہاتھ باندھیں کہ یہاں باندھیں کہ یوں کھولنے کے یوں کھڑے ہوں کہ تبیعت الرحم کریں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ان کی. 11 سال پڑھ کے نہ سمجھ میں آیا، سن کے کیا سمجھ میں آئے گا. وہ پھر دوسرا موضوع چھڑ جائے گا. بہرحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں نہیں ایسی حدیثیں. ہاں بیٹا، ہاں کلمہ لا الہ نہیں. ہاں ہاں، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تواتر میں ہے ہی نہیں، تواتر بالمانی میں حدیث ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد ایک صورت اور ہے کہ یہ تو ہم نے ایک مثال قائم کی کہ بھئی ایسی حدیثیں ہونا چاہیے، کیونکہ اصولی طور پر تو یہی ہونا چاہیے نا کہ رسول کے سامنے 1000-2000 آدمی ہیں، رسول مسجد میں بات کر رہے ہیں یا رسول میدان جنگ میں کوئی بات کر رہے ہیں تو پورا لشکر وہاں موجود ہے. ہاں بالفرض رسول نے گھر میں کوئی بات کی، اس وقت خالی ازواج تھیں یا گھر کے افراد تھے، لیکن مسجد میں بات کی، کہیں راستے میں سفر پر جاتے ہوئے، میدان جنگ میں جاتے ہوئے، غزوے کے لیے نکلتے ہوئے لشکر کے درمیان میں کوئی گفتگو کرتے ہوئے گئے، تو وہ تو سب نے سنی نا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایسی حدیثیں نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ تواتر بالمانی جو ہے نا، یہ کوئی سینکڑوں حدیثیں نہیں ہیں ہمارے پاس، بہت تھوڑی سی حدیثیں، دہائیوں میں مل جائیں بڑی بات. اچھا، اس کے بعد ایک حدیث کی قسم ہے جس کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں، وہ ہے حدیث مستفیض. حدیث مستفیض،
حدیث مستفیض کون سی حدیث ہے؟ اس کی تعریف آپ لوگ لکھ لیں. حدیث مستفیض جو ہے وہ حدیث ہے کہ جسم کی ہر کڑی میں راویوں کی تعداد کم سے کم 4 ہو. 4 آدمی تو بیان کریں کہ ہم نے رسول سے سنا یا ہم نے فلاں امام سے سنا، پھر 4 آدمی بیان کریں کہ ہم نے ان سے سنا، پھر 4 آدمی بیان کریں کہ ہم نے ان سے سنا. لیکن اس معاملے میں ہمارے بعض محدثین تھوڑی سی اور رعایت کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم سے کم 3 تو ہوں تو ہم حدیث کو مستفیض مان لیں گے. یعنی ہر زمانے میں 3 آدمیوں نے کسی معصوم سے سنا، پھر ان سے 3 نظر نہیں آ رہا آپ کو، ان سے پھر 3 افراد نے سنا، پھر ان سے 3 نے سنا، ان سے 3 نے سن کے بیان کیا. تو ایسی حدیث کہ جس کے راوی ہر کڑی میں کم سے کم 4 یا 3 ہوں. ہر کڑی میں راویوں کی تعداد کم سے کم 4 ہو، یا اگر آپ بہت نرمی برتیں ہیں تو 3 ہو. 3 سے کم اگر ہوں گے تو پھر ہم اس کو حدیث مستفیض نہیں کہیں گے. اچھا ہاں بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس الگ سے تو الہام نہیں آ رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ 4 آدمیوں نے بیان کی، پھر 4 آدمیوں نے بیان کیا، پھر 4 آدمیوں نے بیان کیا، ہم نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس راویوں کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی ہے. ابھی تو ہم صرف راویوں کی تعداد پر بات کر رہے ہیں، ویسے اور ابھی آئیں گے اور قرینے آئیں گے. لیکن یہ کہ راویوں کے معاملے میں تو ہم نے صرف اتنا ہی دیکھا کہ 4 راوی اگر بیان کر رہے ہیں تو ہم اس کو حدیث مستفیض کہیں گے. اور حدیث مستفیض تواتر کے بعد ایک اچھا اور ایک قسم کی ایسی چیز ہے کہ جس پر یقین کیا جا سکتا ہے. مستند وہ جس کی سند مضبوط ہو، اور سند تمہارا سند ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حدیث مشہور. حدیث مشہور، حدیث مشہور جو ہے اس میں ہم راویوں کی تعداد کو اس طرح سے نہیں گنتے جیسے تواتر اور مستفیض میں گنتے ہیں. لیکن یہاں پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس حدیث کے اوپر عمل کیا جاتا رہا ہے اور لوگوں کے درمیان یہ حدیث مشہور رہی ہے، لوگ اس سے واقف رہے ہیں ہر زمانے میں. یعنی عام لوگوں میں اس بات پر کی شہرت رہی ہو کہ اس حدیث پر لوگ عمل کرتے رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث بیان کی جائے کہ رسول نے فرمایا کہ جانور کو ستا کے نہ مارو. اب ہر زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے، لوگوں میں مشہور تھا کہ نہیں بھائی رسول نے منع کیا ہے جانور کو مارنے سے پہلے ستاؤ نہیں. تو اب کیا ہوا کہ یہ چیز جو ہر زمانے میں مشہور رہی اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے، ایسی حدیث کو ہم حدیث مشہور کہیں گے. تو ایسی حدیثیں کہ جنہیں ہم حدیث مشہور کہیں، تعریف تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، کہ ہر زمانے میں شہرت رکھتی ہوں اور لوگ اس پر، ایک تعداد لوگوں کی، ضروری نہیں کہ وہ سبھی لوگ کرتے ہیں، کچھ تعداد لوگوں کی اس کے اوپر عمل کرتی رہی ہو تو وہ ہوگی حدیث مشہور. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حدیث تواتر جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا صرف فضیلت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں
کچھ احادیث ہیں جو حدیث تواتر بالمعنی میں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدیث تواتر ہمارے پاس نہیں ہے، اور حدیث مستفیض میں بھی ہمارے پاس بہت ہی کم حدیثیں نکلتی ہیں کہ جن کو ہم حدیث مستفیض کہہ سکیں، لیکن حدیث تواتر پر بھی ہم یقین حاصل کر لیں گے، حدیث مستفیض پر بھی کر لیں گے اور حدیث مشہور پر بھی کر لیں گے. لیکن حدیث مشہور کتنی ہیں ہمارے پاس؟ بہت کم نہ ہونے کے برابر. حدیث مستفیض کتنی ہیں؟ بہت کم نہ ہونے کے برابر. اور حدیث تواتر تو بس بہت ہی کم ہے، اور تواتر باللفظ تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو اب کیا ہوا کہ حدیث کی یہ ہم نے جو قسمیں پڑھی، حدیث تواتر، حدیث مستفیض، حدیث مشہور، 3 قسمیں پڑھی. یہ 3 قسمیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس شاذ و نادر ہی ملتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں. اگر یہ حدیثیں مل جائیں تو ان کے اوپر ہم ایک بار کر لیں گے. اب ہمارے پاس ایک قسم حدیث کی جس کو ہم چوتھی قسم کہیں گے وہ رہ جاتی ہے، وہ ہے حدیث غریب. کیا کہیں؟ غریب. غریب، حدیث غریب. ابھی ضعیف کے اوپر بعد میں آئیں گے. حدیث غریب. حدیث غریب کس کو کہتے ہیں؟ حدیث غریب اس کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا ہر زمانے میں ایک ہی راوی ہو. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے امام سے سنا تھا، پھر کوئی ایک آدمی ملا اس نے کہا میں نے اس سے سنا تھا، پھر کوئی ایک آدمی ملا اس نے کہا میں نے اس سے سنا تھا. مثلا زرارہ نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ امام نے یہ فرمایا تھا. اب اس کے بعد کوئی ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زرارہ سے سنا تھا کہ انہوں نے امام سے یہ بات نقل کی ہے. پھر ایک آدمی ملا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ سنا تھا کہ اس نے امام سے یہ سنا ہے. تو کیا ہوا کہ اس کی جتنی کڑیاں ہیں اس میں ایک آدمی سے زیادہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، بس ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے. ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث غریب، جس کی ہر کڑی میں صرف ایک راوی ہو. جی ہمارے پاس احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے سب حدیث غریب کا ہی ہے. حدیث غریب کے علاوہ ہمارے پاس حدیثیں آئی نہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس ذخیرہ احادیث جو ہے وہ سب کا سب حدیث غریب ہی ہے. اب اس لحاظ سے ہم احادیث کو پرکھنے کے لیے احادیث غریب کی بہت سی قسمیں بناتے ہیں کہ کس حدیث غریب کو مان لیں اور کس حدیث غریب کو رد کر دیں. کیونکہ راویوں کے اعتبار سے ہمارے پاس ایسی حدیثیں ہیں ہی نہیں کہ جن کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں. تو اب ہمارا وہ علم جسے ہم احادیث کے پرکھنے کا علم یا علم درایت کہتے ہیں، احادیث کو سمجھنے کا علم، احادیث فہمی کا علم، اس کی بنیاد حدیث غریب پر ہے. یہ لکھ لیا آپ نے؟ تو جتنا غور و خوض ہم کرتے ہیں، جتنی چھان بین کرتے ہیں، جتنے اصول ہم استعمال کرتے ہیں احادیث کے پرکھنے پر، وہ سب کے سب حدیث غریب پر ہی کرتے ہیں. اچھا، اب آپ اپنی ہیڈنگ قائم کیجئے، سرخی ڈالیے، حدیث غریب کی اقسام.
جہاں آپ کو مشکل پڑے کہ وہ مشکل ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تو بتا دیجیے گا. یہی نام ہے. ہاں کیوں کچھ اور بھی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ حدیث غریب کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ فرسٹ ٹائم سنا ہے. اچھا ابھی تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ فرسٹ ٹائم سنیں گے. حدیث مستفیض پہلے سن چکی ہیں؟ اچھا ابھی اور بہت سی چیزیں آپ فرسٹ ٹائم سنیں گے. اچھا اقسام حدیث غریب لکھا آپ نے؟ اچھا اب اقسام حدیث غریب جو ہیں اس میں پہلی قسم ہے غریب المتن والاسناد. یعنی اس کا متن بھی غریب ہے اور اسناد بھی غریب ہے. جی متن والاسناد یعنی ایسی حدیث کہ جس کا متن اور اسناد دونوں کے لیے غریب کا لفظ استعمال ہو. ولد نہیں کوئی اس کا باپ چھوڑیے. صورت یہ ہو کہ ایک راوی کسی معصوم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہے. اب ایک بیان کر رہا ہے غریب ہے تو ظاہر ہے ایک ہی بیان کر رہا ہے, لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ کبھی کسی نے نہ سنی ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے لیے وہ بات اس قسم کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ سوچے کہ ہاں یہ بھی کبھی دیکھا گیا ہے یا کبھی اس پر عمل ہوا ہے ہمارے سامنے. یعنی ایسی بات وہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی نہیں جانتا, بس اسے وہی بیان کر رہا ہے وہی جانتا ہے. تو ایسی حدیث کو ہم غریب المتن والاسناد کہتے ہیں, کیونکہ سند کے اعتبار سے تو ویسے ہی غریب تھی کہ بیچارہ ایک ہی آدمی تھا, اور جو متن اس کا بیان کر رہا ہے وہ بھی ایسی بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگوں کے لیے غیر معروف ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسری قسم نے بتائی آپ کو غریب الاسناد. دوسری قسم ہے غریب الاسناد. غریب الاسناد یہ وہ حدیث کی قسم ہے کہ جس میں بیان کرنے والا تو بہرحال ایک راوی ہے, لیکن بہت سے لوگ یا چند لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات جانتے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے ہماری نظر سے گزری ہے, لیکن وہ راویوں میں صرف ایک ہی راوی کو جانتے ہوں, اس کے علاوہ کوئی راوی ان کی نظر میں نہ ہو. یعنی سنا انہوں نے, یعنی جس نے بیان کیا کہ میں نے امام سے سنا تھا وہ تو ایک ہی آدمی ملا, لیکن وہ بات ایسی ہے کہ لوگوں کے سنی ہوئی اور ان کے لیے بالکل غیر معروف نہیں ہے. تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اس کی سند تو غریب ہے لیکن متن کے بارے میں ہم غریب کا لفظ استعمال نہیں کرتے.
اچھا، اب اس کے بعد ایک اور صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں غریب لفظی. غریب لفظی. غریب لفظی وہ حدیث ہوتی ہے کہ ایک ہی آدمی بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بات تو طے ہو گئی کیونکہ حدیث غریب کی ہی اقسام ہیں. لیکن جو جملہ وہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی ایسا لفظ بھی آ رہا ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم جو ہیں وہ مبہم ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتے. بات یہ ہے کہ یہ ہے تاریخ. تاریخ میں ہم جو صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ اس دن پیش آیا، کچھ لوگوں نے لکھا، کچھ نے لکھا کہ اس دن پیش آیا. یہ تاریخ کے لکھنے والے مورخین ہیں اور معصوم کا قول نقل کرنے والے محدثین ہیں. اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. حدیث پر شک نہیں ہے. حدیث پر شک تو جب ہی ہوگا نا ہمیں کہ کوئی بات ہے اس میں شک ہونے کی. ہاں تو شک اس لیے ہے کہ ایک لفظ کوئی ایسا آ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا، یعنی بے محل لفظ آ گیا ہے. مشکل تو کہیں نہ کہیں سے اس کے معنی پتہ چل ہی جائیں گے، بے محل ہے. ایک حدیث کسی نے بیان کی، اس حدیث میں جو متن اس نے بیان کیا کہ امام نے یا معصوم نے یا رسول نے یہ فرمایا. اب جو جملہ وہ بتا رہا ہے اس میں کوئی لفظ ایسا آ رہا ہے کہ جو مبہم ہے یا بے محل ہے کہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. مثال دیں اس کی. دیکھیے مثال اس کی اب آپ لوگوں کی تو بہت آسانی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مثلا کوئی جملہ ایک شخص بول رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ کل شہر میں فائرنگ ہوئی، زخمی اور صحت مند لوگ اسپتال میں پہنچا دیے گئے، یا اس طرح کی کوئی بات کہہ رہے ہیں. وہاں پر صحت مند کا تو کوئی تک نہیں ہے نا، یا ایسی کوئی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جس سے بات واضح نہیں ہو رہی ہے. ہاں ہاں مگر کیا ہے کہ یہ پھر آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قسم کی احادیث کہ جن کو ہم غریب لفظی کہتے ہیں، اس پر ہمارے علماء محدثین نے کام کیا ہے اور ان سے معنی نکالے ہیں، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. مگر اب اس وقت ہم وہ ہر چیز بتا نہیں رہے ہیں، آپ کو ایک ایک جملے میں بتا دیتے ہیں کہ ان کو صحیح طور پر سمجھنا، ان کی توضیح کرنا، ان کی تشریح کرنا، یہ ہمارے محدثین کا کام ہے اور ہمارے محققین نے اس سلسلے میں کام کیا ہے. جو غرائب حدیث کا موضوع کہلاتا ہے، ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ یہ بھی ہمارے ایک محدث ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں، وہ ہم نہیں لکھوا رہے ہیں آپ کو. یہ آبان ابن عثمان کے شاگرد تھے، معمر ابن مسنہ. یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے غرائب حدیث کے اوپر کام کیا ہے، کتابیں لکھی.
اس موضوع پر، کیونکہ عام مسلمانوں کے پاس بھی احادیث جو ہیں وہ زیادہ تر حدیث غریب ہی ہیں، لہذا عام مسلمانوں کے محدثین نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے، جن میں ابن قتیبہ، خطابی، ابن کثیر، زمخشری، یہ محدثین مشہور ہیں۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے حدیث عزیز۔ ہاں گرمی تو بہت ہے، ہاں کچھ موسم کی گرمی ہے، کچھ آپ لوگوں کے ایمان کی گرمی ہے۔ نہیں، آپ لوگوں کے ایمان کی گرمی ہے ماشاءاللہ۔ کیا چیز؟ عزیز، عزیز۔ ہاں بتا رہے ہیں آپ کو۔ ایک آدمی نے امام سے حدیث نقل کی، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ مشہور ہے اس معاملے میں کہ وہ ائمہ کے پاس بیٹھا ہے اور ائمہ کے دروس میں شامل رہا ہے اور ائمہ کے علوم کی نشر و اشاعت کرنے والوں میں اس کا نام لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ تو ایسی حدیث جو ہے وہ ہے تو حدیث غریب، لیکن ایک ایسے شخص نے بیان کی ہے کہ وہ مشہور ہے اس بات میں، جیسے امام صادق علیہ السلام سے حدیث بیان کرنے والا ابن ابی عمیر ہوں، ابو بصیر ہوں، زرارہ ہوں، اس قسم کے لوگ ہوں، یا مثلا چوتھے امام سے بیان کرنے والا حدیث کا جناب ابو حمزہ شمالی ہوں، یا امیر المومنین سے ازبغ بن نباتہ نے بیان کیا ہو کہ میں نے مولا سے یہ بات سنی، تو اب ازبغ بن نباتہ ہوں یا ابو حمزہ شمالی ہوں یا زرارہ ابن ابی عمیر، ابو بصیر وغیرہ ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حدیث بیان کرنے والے، علوم ائمہ کی نشر و اشاعت کرنے والے مشہور ہیں۔ تو ان لوگوں کی بیان کی بھی حدیث گو کہ حدیث غریب ہے، لیکن ہم اس کو حدیث عزیز کہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی حدیث عزیز بیان کرنے والا راوی جو ہے اس کے بارے میں دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مشہور ہو اس بات میں کہ وہ علوم ائمہ کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی عدالت اور قوت حافظہ پر بھی سب کو بھروسہ ہو، یعنی سب کو معلوم ہو کہ یہ شخص ایسے کردار کا ہے کہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور دوسری چیز یہ، ہاں یعنی عادل ہے، جھوٹ وغیرہ نہیں بولتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی قوت حافظہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راوی نے حدیث بیان کی، وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے، نیک ہے، صالح ہے، عادل ہے، لیکن کیا کریں اس بیچارے کا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہے، کہو کچھ یاد اس کو کچھ رہتا ہے۔ تو ایسا راوی کہ جس کا حافظہ کمزور ہو، اس کی بیان کی بھی حدیث جو ہے وہ حدیث عزیز نہیں کہلائے گی، یا وہ خود ایسا ہو کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہو کہ یہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کی بھی حدیث عزیز نہیں کہلائے گی۔ اس کے بعد پانچویں اور آخری قسم ہے، جس کی مزید قسموں کی طرف ہم بعد میں جائیں گے۔ وہ ہے حدیث مقبول۔ حدیث مقبول لکھ رہے ہیں، حدیث مقبول۔ نمبر 5 ہے
حدیث مقبول وہ ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ہم آگے چل کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ احادیث کے بارے میں ابھی ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ باعتبار تعدد راوی چل رہی ہے، یعنی حدیث کو ہم پرکھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں غور کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے کہ راوی کتنے تھے بیان کرنے والے۔ آگے چل کے ہم کچھ اصول بناتے ہیں کہ جو حدیثیں ان اصولوں پر پوری اتریں گی ان کو ہم قبول کر لیں گے، اور جو ان اصولوں پر پوری نہیں اتریں گی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو اب کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو حدیث غریب، لیکن وہ جو قرینے جو ہم نے اصول بنائے ہیں کہ ان کے اوپر وہ پوری اتر رہی ہیں یا نہیں، تو ہیں تو وہ حدیث غریب لیکن اس پر پوری اتر رہی ہیں، ان اصولوں پر پوری اتر رہی ہیں۔ تو ایسی حدیثیں کہ جو ان قرائن کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں قرینہ، اس کی جمع ہے قرائن، ان قرینوں کے اوپر پوری اتر رہی ہو اور محدثین کی اکثریت نے اس کو قبول کیا ہو اور اس پر عمل کرنے کو واجب قرار دیا ہو، ایسی حدیث حدیث مقبول ہے۔ حدیث مقبول کی تعریف ذرا لمبی ہو گئی، آپ لوگوں نے لکھ لی، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ہمیں یہی اندیشہ تھا۔ دیکھیے حدیث مقبول وہ ہے کہ ہے تو حدیث ضعیف، ہے تو حدیث غریب، لیکن آگے چل کے ہم آپ لوگوں کو کچھ قرینے بتائیں گے، یعنی کچھ اصول بتائیں گے کہ جس کے اوپر حدیث کو پرکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک بنیاد ہے، راویوں کی تعداد یہ اپنی جگہ ہو گئی، اس کے بعد اب راویوں کی تعداد پر تو ہم جان نہیں سکتے، ملتی نہیں، ایک ہی کی ملتی ہے، ایک ہی والی راوی غریبی حدیث غریبی ملتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے کچھ اصول رکھے ہیں کہ کن اصولوں کے تحت ہم حدیث کو قبول کریں گے۔ تو اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ ان اصولوں پر پوری اتر رہی ہے تو اس کے بارے میں اکثریت نے محدثین کی یہ کہا ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے کیونکہ قرائن پر پوری اتر رہی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو ایسی حدیث غریب کو ہم حدیث مقبول کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب یہ وہ حدیث ہیں حدیث مقبول کہ ان کے اوپر ہمیں یقین آ جاتا ہے اور اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو احادیث غریب ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آحاد، الف مد آ ہے الف دین دال، آحاد، یعنی حدیث مقبول جو ہے اس کو تو ہم بے چون و چرا قبول کر لیں گے، لیکن باقی جتنی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آحاد۔ اور آحاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمیں کوئی ایسی حدیث ملے کہ جو آحاد کے زمرے میں آتی ہو، اس پر ہم ایک ظن یا گمان حاصل کر لیتے ہیں کہ شاید معصوم نے یہ کہا ہے، یقین نہیں کرتے بلکہ ایک گمان حاصل ہوتا ہے، یا ظن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ظن اور گمان کا فقہ میں تو الگ الگ تعریف ہے، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہاں ہم دونوں کو ایک ہی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں علم حدیث میں وہ فرق جو فقہ میں ہے وہ والا نہیں ہے، ظن یا گمان آپ ایک ہی معنوں میں لے لیں، یعنی پورا یقین نہیں۔ حدیث مقبول کے بعد آحاد ہم نے کہا نا کہ ایک ہی حدیث رہ گئی جسے حدیث مقبول کہتے ہیں، جس پر ہم یقین کر لیں گے۔ باقی جو احادیث غریب ہیں وہ آئیں گی آحاد کے حکم میں، یعنی اس سے قول معصوم کا گمان حاصل ہوگا، یقین حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہو، لیکن یہ کہ یقیناً فرمایا ہے یہ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آ رہے ہیں ہم عربیوں کے اوپر، وہ پھر رجال کے اوپر آ جائیں گے، ابھی دلائل سمجھ لیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ قرائن کہ جن کے ذریعے ہم
حدیث کو پرکھتے ہیں وہ قرینے، وہ ان کی تعداد 4 ہے. کیا چیز؟ قرائن، وہ اصول کہ جن کے اوپر رکھ کے حدیث کو پرکھیں، وہ 4 ہیں. لہذا قرائن اربع کہلاتے ہیں. اربع یعنی 4. ان کو دالہ اربع بھی کہتے ہیں. آپ قرائن اربع بس یاد رکھیں، بہت زیادہ الفاظ کے چکر میں نہ پڑیں. کیا ہے؟ قرینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. قرائن اربع کہلاتے ہیں. یہ سب یاد رہے گا آپ لوگوں کو؟ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں یاد رہے گا؟ ہاں صحیح یاد رہے گا نا؟ یعنی اگر نہیں یاد رہے تو رک جائیں یہاں پر، کیونکہ ہم بہت تیز آگے چل رہے ہیں کہ کم وقت میں بہت سی چیزیں آپ کو بتا دیں. اچھی بات، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مشکل نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں کو تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اب یہ 4 جو قرائن ہیں، اگر کوئی حدیث ان 4 میں سے کسی ایک کے اوپر پوری اتر جائے تو کسی ایک پر پورا اترنا اس کا حدیث مقبول ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ 4 پر پوری اترے، 4 میں سے کسی ایک پر اگر پوری اتر گئی تو پھر ہم اس کو حدیث مقبول میں شمار کر لیں گے. اور اگر 4 میں سے کوئی ایک قرینہ ایسا ہو جس پر وہ حدیث پوری اترے تو ہم اس کو حدیث مقبول مان لیں گے. اور حدیث مقبول مان لینے کا مطلب کیا؟ اس پر یقین حاصل کریں گے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جائے گا، اس پر عمل کریں گے. پھر آپ ہاں 4 بتا رہے ہیں ابھی آپ کو. پہلی ہے موافقت کتاب اللہ، پہلا قرینہ. یعنی قرائن اربع جو ہیں، قرائن اربع میں پہلا قرینہ مطابقت کتاب اللہ. یا ہم اس کو کہتے ہیں موافقت کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے موافق ہونا. مطابقت یا موافقت. موافقت کتاب اللہ یعنی قرآن کے اوپر وہ پوری اترتی ہو، جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہو وہ قرآن کے کسی حکم سے ٹکرا نہ رہا ہو. یہ ہے پہلا قرینہ. اس کو ہم کہتے ہیں موافقت سنت معلومہ. نمبر 2 موافقت سنت معلومہ. کہاں میم؟ موافقت سنت معلومہ. موافقت لکھا ہے تو میمی ہوا نا. موافقت سنت معلومہ. موافقت سنت معلومہ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موافق وہی والا ہے. ہاں موافق، اسی سے موافقت بنا، وہی موافق. موافق واو تو نہیں لکھا ہے نا ہم نے، موافق ہی لکھا ہے. ویسے موافق بھی بعض وقت لکھا جاتا ہے، اب موافق کافی ہے. اچھا تو کیا ہوا؟ موافقت واو سے بھی بعض وقت لکھتے ہیں. ہاں
کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین کے مشہور و معروف انداز فکر اور اعمال جو لوگوں میں مشہور ہیں اس سے موافق ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کبھی رسول نے ایسا نہیں کیا یا کبھی امام نے ایسا نہیں کیا. کیا چیز؟ معروف یعنی مشہور. ہاں کس کو ریپیٹ کر دیں؟ وہ عمل جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ رسول یا امام کرتے تھے یا ائمہ یا رسول کا یہ طرز عمل رہا ہے یا ان کا یہ طرز فکر رہا ہے، اس قسم کی گفتگو وہ کرتے رہے ہیں، اس قسم کے احکامات کو جاری کرتے رہے ہیں، ایسا ہے تو ہم اس کو موافقت سنت معلومہ پر لے آئیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اس اصول پر برا نہیں سمجھیں گے. یہ دو ہوئے. دوسرا ہے موافقت اصول عقلیہ. موافقت، چلیے ہم اس کو بالکل جو عام اس کے صحیح ہیں اس میں لکھتے ہیں، تلفظ میں نہیں. موافقت اصول عقلیہ. عقلی اصولوں کے اوپر پوری اترے، یعنی ایسی بات نہ ہو جس کو عقل تسلیم ہی نہ کرتی ہو. عقل کے عمومی فیصلے جو ہیں ان کے مطابق ہونا. اچھا، اس کے بعد ایک قرینہ اور بچا، موافقت اجماع شیعہ. موافقت اجماع شیعہ. یعنی حدیث کا جو متن ہے وہ ایسا ہو کہ علماء شیعہ نے اس کے بارے میں اجماع کیا ہو، یعنی سب اس پر متفق ہوں کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ صحیح ہو سکتی ہے. تو ان چار اصولوں میں سے کسی ایک اصول یا ایک قرینے کے اوپر جو حدیث منطبق ہو جائے، حدیث غریب، اس کو ہم حدیث مقبول کہیں گے اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس پر یقین کرنا ضروری ہے، اس کو قبول کیا ہو. اچھا، اب اگر کوئی ایسی حدیث غریب ہے کہ جو ان چاروں میں سے کسی پر پوری نہ اترتی ہو، ابھی حدیث غریب کی آپ نے حدیث مقبول سے پہلے بھی 4 قسمیں پڑھی نا، تو اب کوئی ایسی حدیث ہے جو ان اقسام میں آتی ہے لیکن ان چاروں قرینوں میں سے کسی پر پوری نہیں اترتی، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اسے رد کر دیں گے، اسے نہیں مانیں گے. یعنی نہیں، یہ نہیں مانتے، یہ نہیں کہا ہے معصوم، وہ حدیث آپ رد کر دیں گے. اچھا، اب اس کے بعد حدیث مقبول کی ہی ایک قسم اور ہے، وہ آپ لکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھائیں گے. حدیث مختلف. حدیث مختلف
ایک حدیث ہے کیا مطلب؟ یہ حدیث مقبول کی قسموں پر بات ہو رہی ہے نا. تو پہلی قسم ہم نے جو بیان کی اس میں یہ کہا کہ یہ ان سب کے اوپر پوری اترے. اچھا اس کے بعد دوسری حدیث پر آئے حدیث مختلف, یہ دوسری آئی. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث مختلف کو ابھی آپ حدیث مقبول تک آئی تھی نا. حدیث مقبول کو آپ نے کون سی قسم دی تھی؟ 5 دی تھی. 6 پر آ جائیں. حدیث مختلف کو چھٹی پر لے آئیں. یعنی حدیث مقبول کے بعد چھٹی قسم جو ہے وہ حدیث مختلف. اچھا اب ہوتا کیا ہے, حدیث مختلف اس کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے کہ معصوم نے یہ فرمایا, لیکن دوسری طرف کوئی ایک حدیث ہمارے پاس ایسی بھی موجود ہے جس میں وہ بات کہی جا رہی ہے جو اس کے بالکل خلاف ہے. مثلا کہا جا رہا ہے کہ امام نے یہ نہیں فرمایا, یا اس کے علاوہ کوئی بات فرمائی کہ امام نے کہا. مثلا اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے, ہم ایسی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ مثلا امام نے کہا کہ دھوپ سے بچو, اور کہیں امام نے کہا کہ دھوپ کے فوائد بہت ہیں. مطلب ایسی اگر کوئی بات آ جائے, ہاں یعنی ایک بات دوسری بات کے خلاف آ جائے, تو ایسی حدیث کو ہم کہتے ہیں حدیث مختلف. اب ایسی احادیث ہمارے پاس بہت ہیں, اور ابھی آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ اس پر کن علماء نے کام کیا ہے اور کن ناموں سے احادیث مختلفہ کو جمع کیا گیا. لیکن ایسی صورت میں محدثین اس حدیثوں کو دونوں کو سامنے رکھتے ہیں, اور اس کے بعد بعض قرائن کے تحت وہ اس کو جانچتے ہیں. بعض اوقات ایک کو دوسری پر ترجیح دیتے ہیں, اور بعض اوقات ان دونوں کو ملا کے ایک تیسرا مطلب اخذ کر کے بیان کرتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف اب ہم دیکھیں گے, اگر موقع ہوا تو آئیں گے, ورنہ اتنا سمجھ لیں کہ یہ حدیث مختلف حدیث غریب کی ایک چھٹی قسم ہو گئی. یہ ہمارے پاس احادیث مختلفہ جو ہیں ان کا گہرا مطالعہ کرنا اور ان سے مطالب اخذ کرنا یہ خود ایک علم ہے. آپ نے کتب الاربع کا نام سنا ہے؟ کون کون سی ہیں؟ ہاں کون کون سی؟ تہذیب سے شروع کریں گے. اچھا ہاں اصول کافی, ہاں کون سی؟ ہاں نصیر الدین توسی کی نہیں, محمد ابن حسن توسی. محمد ابن حسن توسی شیخ توسی جو کہلاتے ہیں. ایک ملا نصیر الدین توسی ہیں, وہ بھی شیخ توسی کہلاتے ہیں. ہم یہاں پر وہ محدث نہیں ہیں, وہ فلسفی ہیں. یہ محدث ہیں شیخ محمد ابن حسن توسی. ان کی 2 کتابیں التہذیب اور الاستفسار. یہ اس کا پورا نام ہے الاستفسار مختلف من الاخبار. اخبار یعنی وہی حدیث, احادیث کے اختلاف کے اوپر استفسار. یہ کتاب ہے, اس میں وہی احادیث جمع کی گئی ہیں جو ایک دوسرے کی مخالف ہیں. التہذیب.
یہ ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ سب لکھ پائیں گے. آپ ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں, یہ تو ابھی صرف الاستفسار کے لیے بتایا تھا. اچھا, عام مسلمانوں میں بھی احادیث مختلفہ پر کام کیا گیا ہے. امام شافعی اور ابن حجر نے ان کے ہاں احادیث مختلفہ پر کام کیا ہے. ہمارے ہاں شیخ محمد ابن حسن طوسی نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ اور علماء ہیں. اچھا, مگر بہرحال یہ ہے کہ ایک قسم پھر بھی بچ گئی, وہ بھی آپ نوٹ کر ہی لیں. حدیث معتبر, 7ویں نمبر ڈال دیں. حدیث معتبر ابھی آئے گا علامہ مجلسی کا نام. ہاں, احادیث کی بہت سی کتابیں ہیں یہ 4 کے علاوہ بھی. ابھی ہم نے آپ کو کفایت الاثر کا نام دیا, مقتضب الاثر کا تذکرہ کیا. اس کے علاوہ ہمارے 3 اور محمدون ثلاثہ ہیں جو کہ بعد کے ہیں, متاخرین ہیں. ان کی کتابیں ہیں جس میں علامہ مجلسی کا بھی ذکر آئے گا. آپ کو علامہ مجلسی یاد ہے, علامہ مجلسی, اور اس کے علاوہ محسن فیض کاشانی, حر عاملی, ان کا تذکرہ ہم ابھی آگے چل کے کریں گے. حدیث معتبر لکھ لیں, بس وقت بھی ہو گیا. جیسے ہم نے ابھی 4 قرائن کی بات کی حدیث مقبول کے لیے, اسی طرح کچھ قرائن اور بھی ہیں. ان قرائن پر جو حدیث پوری اترتی ہے اس کو حدیث معتبر کہتے ہیں. اب حدیث معتبر کی قسمیں ہیں, اس میں پھر ہم انشاءاللہ بعد میں آئیں گے. ابھی تو آپ لوگ بہت خوش ہیں, لیکن ابھی جب قسم در قسم آئے گی تو پھر آپ لوگوں کو شاید شکایت ہو. ہاں, لیکن انشاءاللہ ہم اس کو بہت مشکل نہیں ہونے دیں گے. اچھا, آپ لوگوں سے ایک التماس دعا کی گئی ہے. ایک بچہ علی عباس, پروردگار عالم سے دعا کریں کہ یہ اللہ اس کو صحت کاملہ اور عاجلہ بتصدق محمد و آل محمد عطا فرمائے, اور اس کے لیے آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں.